رات کو سوتے وقت صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، آپ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر سوئیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو غیبی طریقے سے آپ کی طرف دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیں گے اور آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی پریشان حال تنگ دست ایک مرتبہ زندگی میں یہ تسبیح پڑھ کر سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اور پیسے ایسے آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے گھر میں پیسے کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، اگر پیسوں کو سنبھال سکتے ہو تب یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا ہے، آپ چاہے کہیں سے بھی ہوں، جس ملک سے بھی ہوں، بس آپ نے وقت یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سونے لگیں، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ کو نیند آ رہی ہے، ایسے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جب آپ کو وقت مل جائے، آپ نے بیٹھ کر 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ فرشتے غیب سے آپ تک دولت پہنچا جائیں گے، آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ دوستوں، ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے سر پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور قرض لینے والے بار بار کالیں کرتے ہیں کہ بھائی میرا قرض دے دو۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے قرض منٹوں میں اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنی دولت دے گا کہ پہلے آپ قرض لے کر گزارا کرتے تھے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے اور آپ خود قرض دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ اتنا پیسہ دے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹو گے، لوگوں آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں سے اتنی دولت آئی۔ بس کامل یقین کے ساتھ ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ کسی بھی دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اطمینان کے ساتھ وضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی نیت، مقصد، حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ آج جس کو چاہے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آج کے اس پورے عمل میں سارے وظائف بہت آسان ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے۔ اللہ پاک اللہ الصمد پڑھنے والے کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم میں کامیابی کو اپنی خودی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔
اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ لے۔ جب آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے۔ آپ نے یہ آیت کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دو بار ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھے ہیں، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائیں اور دولت کا طوفان آ جائے اور بد نظری، برے اثرات آپ کے گھر سے، آپ پر سے ختم ہو جائیں، تو تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا رحمان کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، اللہ مانگنے والوں سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔